آج میں آپ کو لے کے چلوں گا لیسوا بائی پاس سے نیلم کی جانب، اور یہ پرکشش علاقہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ہم نے پہلا پڑاؤ چھلپانی عبداللہ جان بنو کیفے پلاؤ ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ پہ چیک کیا، جو لوکیشن، عملہ اور کھانے لذیذ اور نفیس ہیں، اور اس سے باہر کا جو نظارہ ہے وہ دل ربا ہے، آنکھوں کو خیرہ کرنے والا ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو بھی ٹچ کیا کریں۔ بہترین کھانوں کی جگہ ہے، بہترین بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اب ہم یہاں سے چل پڑے ہیں، اور یہ پٹھکا کے قریب ہی چھوٹے چھوٹے جنگلات ہیں، لیکن بالکل خوبصورت ہیں، اور سامنے والا جو ایریا ہے یہ کسی بھی تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ یہاں سے گزر چکے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنا دلربا علاقہ ہے، کتنا دل فریب علاقہ۔ اور آگے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آ جاتا ہے، اس کے بعد جو علاقہ آ جاتا ہے وہ چھون کا ہے، لیکن ہم ان علاقوں میں رکے نہیں ہیں، سیدھے سیدھے آگے چلتے ہیں۔ ساتھ ہی یہاں پہ پنجگراؤں کو اگر ہم دیکھیں، یہ ایک بہترین یہاں پر آبشار ہے، اور اس سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر ہم یہاں سے چلتے ہی بنے، رکے نہیں ہیں، چونکہ ہم نے لمبا سفر کرنا تھا۔ اب ہم اپنے اس مقام پر آ چکے ہیں کہ جہاں ہم نے لیسوا بائی پاس کو ٹچ کیا۔ یہاں سے ہم نیچے اترتے ہیں۔ پہلے ہی مرحلے میں ہم نے یہاں پہ چیخو پکار کرنا شروع کر دی، چونکہ ہمیں یہ علاقہ بڑا ایکسائٹڈ تھے ہم اس علاقے کے لیے، تاہم ہم چل پڑے۔ ہماری ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہم 2 بھائی تھے اور دوسرے 2 بھائی تھے، تو پھر ہم نے بھائی چینج ہو کر، یعنی کہ چھوٹے بھائی ایک موٹر سائیکل پہ کیے میں، اور جو دوسرا زرار تھا، یعنی کہ وہ بھی بڑا بھائی تھا دوسرے کا، ہم نے کیا کیا کہ ایکسچینج ہو کے بیٹھے۔ پھر یہ چھوٹا سا چشمہ ہے جہاں پہ میں نے اپنی گلاسز کو صاف کیا، اور یہ آ گیا وہ پل۔ یہ پہلا پل ہے جس کو ہم نے کراس کیا، اور یہ بھی بڑا ہے ہمارے لیے ایکسائٹڈ جگہ تھی، چونکہ فرسٹ ٹائم میں اس پل کو کراس کر رہا ہوں، اور ہم براستہ لیسوا بائی پاس اس راستے سے سیدھے سیدھے جائیں گے۔ آپ کو ہم سامنے پہاڑی نظر آئے گی، اس کا نام ہے چنج پہاڑی۔ ہم نے اس کے پیچھے سے گزرنا تھا، اس کے لیے ہم بہت ایکسائٹڈ تھے، اور یہاں کا ہمیں معلوم پتہ بھی تھا کہ یہاں پہ بہت ٹھنڈ بھی ہے، اور راستے کی دشواریوں کا بھی اندازہ تھا، لیکن ہم رکنے والے نہیں تھے۔ ایک چچا سے پوچھا کیا ہم یہاں سے جا سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی دھکے کھا کر جا سکتے ہو، لیکن ہم رکنے والے نہ تھے، ہم چلتے گئے اور لطف اٹھاتے گئے۔ میں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ ضرور اگر پورا سفر نہیں کرتے، چنج پہاڑی تک آپ جائیں، آپ کو ایک خوبصورت علاقہ دیکھنے کو ملے گا، اور ایک مکمل ٹور آپ کا بن سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بعض لوگ تو بٹ بھی جاتے ہیں، لیکن میرے اندازے سے جو دیکھنا چاہتے ہیں آپ، جو چیزوں سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ شارٹ سے ٹرپ سے بھی وہ چیزیں ساری مل سکتی ہیں۔ اب ان علاقوں کا نام تو ہمیں بالکل آتا نہیں ہے، ہاں صرف یہ ہے کہ آپ اس علاقے کو انجوائمنٹ کر سکتے ہیں، چونکہ میں اس علاقے کو جانتا نہیں تھا۔ یہ کون سی جگہیں، کون سے علاقے ہیں، ان کا پتہ نہیں ہے۔ اب آگے ہمارے پاس وہ جگہ آئے گی، یہ جو بلگرام کا پچھلے دنوں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے نالا آیا تھا، اس نے نیچے کافی سارے گاؤں کو بھی تباہ کیا تھا، تاہم یہاں سے گزر کر ہم چونکہ اب پوائنٹ پر اونچی چوٹیوں پہ پہنچ چکے ہیں، جہاں سے بہت حسین اور بہت بڑے طوفانی پہاڑ ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ ہرے ہرے ہیں اور بہت خوبصورت ہے۔ اب یہ جو جگہ ہے، اس جگہ کی تو کوئی بات ہی نہیں، اس کی کوئی تعریف ہی نہیں بنتی، چٹکیاں بجائی جا رہی ہیں، اور یہ بڑے حسین جگہ۔ یہ شرارتی لڑکا مرنے جا رہا تھا، ہم نے اس کو بچا لیا، تاہم یہاں سے ہم نے کافی دیر رکنے کے بعد، انجوائمنٹ کرنے کے بعد، ہم نے یہاں سے آگے کا ارادہ کیا اور ہم چل پڑے۔ ہاں تھوڑی دیر ہم یہاں کے موسم کو انجوائے کرتے رہے اور آگے چل بنے۔ جی نہیں چاہتا تھا کہ اس جگہ کو چھوڑ کر ہم جائیں، تاہم ہم نے یہاں پر تقریباً آدھا گھنٹہ گزارا، اپنی تصویریں بنائی، ایکشن مارے، شودیاں اڑائیں، تاہم ہمارے پاس بڑا ڈگ بھی تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب چھوٹے لوگوں کے ساتھ سفر کریں تو وہ سفر کو بڑا حسین بناتے ہیں، اور ہم نے خوب لطف اٹھایا اس علاقے سے۔ یہ جو جگہیں کیمرے نے اس طرح دکھا نہیں سکیں، آپ کی آنکھ جو دیکھے گی اس کا اور ہی مزہ ہے، تو آپ کو میں
ریکمینڈ کرتا ہوں آپ اس علاقے کو یقینی بنائیں، اور انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ ہاں، اگر جگہ پسند نہ آئے تو پیسہ واپس۔ پھر ہم نے یہ پرانے دور میں گیم کیا کرتا تھا، خوب پریکٹس تھی مجھے، لیکن اب میری پریکٹس زیرو تھی، اس کے باوجود بٹیا نال میں یہ پریکٹس کر رہا ہوں۔ ایک اچھالا جا رہا ہے، دوسرا ہاتھ میں ہوتا ہے، اور سارے مجھ پر ہنس رہے تھے کہ آپ کو گیم کرنی نہیں آتی، لیکن وقت کی بات ہے۔ آئے میرے بازو پہ پتھر لگ گیا، لیکن محسوس نہیں ہونے دیا کسی کو۔ اب میں 3 پتھروں کے ساتھ گیم کر رہا ہوں، اور بڑا اچھا لگا اس علاقے کو جا کے انجوائے کرنا۔ اب بٹا سڑ چھوڑے، چلو جی، اب اور شوریاں آ گئیں۔ یہاں سے ہم چنج پہاڑی کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ یہاں پر سب نے ایک سٹائل بنایا، اور یہاں سے آگے کے سفر کو میپنا شروع کر دیا ہم نے۔ اب یہاں سے یہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں سے آپ کو گزرنا دشوار ہو سکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ 10-15 دنوں تک یہ سڑک ٹھیک کر دی جائے گی۔ ابھی موٹر سائیکل کے ذریعے آپ بآسانی جا سکتے ہیں، میران چھوٹی گاڑیاں بھی جا سکتی ہیں، لیکن تھوڑا سا مشکل پڑے گا، اور کچھ 10-15 دن تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اب چلتے چلتے ہمیں ایک چھوٹا سا چودھری ملا، بڑا ہنس مکھ تھا، اس سے ہم نے پانی لیا۔ چونکہ دوسرے دن عید ہونی ہے، تو پھر ہم نے اس بچے کو عیدی بھی دی، اس کے ساتھ شوگر بھی لگایا۔ اس کو ہم نے ساتھ چلنے کو بھی کہا، لیکن بچہ نہیں گیا، چونکہ یہ بکریوں کے ساتھ تھا، اور ہم یہاں سے چل پڑے۔ آگے چھوٹے چھوٹے لیلے آ گئے، اور لیلوں کے ساتھ ہم نے تو کوئی پنگا نہیں کیا۔ ہمارے پیچھے جو چھوٹے بھائی تھے، انہوں نے ان کو خوب ڈرایا، موٹر سائیکل کی آوازیں لگا کے۔ ان کو میں منع بھی کرتا رہا، لیکن انہوں نے بکروٹوں کو اور لیلوں کو بہت ڈرایا۔ چلو جی، اب ہم انجوائے کرتے کرتے اونچی چوٹی کی جانب رواں ہیں، اور جب سفر میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر بندہ، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا شغل ہوتے ہیں، کیا کیا تماشے ہوتے ہیں۔ ہاں، اب ناظرین سامعین، ہم جو پہنچائے ہیں خاص اس چوٹی پر آ چکے ہیں جس کا میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے تھوڑا سا اگر ہم لیفٹ سائڈ سے گزر جاتے تو ہم اس چوٹی کے اوپر بھی جا سکتے تھے۔ میں نے سوچا یہاں پہ ہمیں جانے نہ دیا جائے گا، لیکن ایک دوست نے پھر یہاں پہ مظفر آباد آ کے کہا کہ آپ وہاں پہ جا سکتے تھے۔ اب یہاں پہ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ سدا بہار گاؤں ہے، یعنی کہ گرمی سردی میں لوگ یہیں پہ رہتے ہیں۔ آج اتنی ٹھنڈ تھی، اور یہ کٹھا چگلی کا گاؤں ہے، اور گلی بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ اتنا بہترین، اتنا سکون اور اتنا دل فریب قسم کا گاؤں ہے کہ جہاں سے جانے کا ہمیں من نہیں کر رہا تھا۔ اور آگے چل کر ہم یہاں پر تھوڑی دیر سٹے کرتے ہیں، چونکہ ایک پوائنٹ ایسا آیا جس نے ہمیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ آ گیا وہ پوائنٹ جہاں اس کو اب ڈبرا بھی کہتے ہیں، یہاں پر ہمیں رکنا پڑا، کیونکہ ہم نے یہاں پہ چل کرنا ہے، اور یہاں پر جہاز بھی بیٹھتے ہیں۔ اور یہ جگہ میں آپ کو کیا بتاؤں کیا ہے، اوہو، خوبصورتی ہے اس میں۔ تو ہم یہاں پہ ہم رکے، ہم نے سیلفی بنائی، ہم نے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے، ہم نے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنائی، ہم نے چھوٹی چھوٹی شوخیاں اڑائیں۔ اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پیاری جگہ ہو وہاں پہ پیارے لوگ رکتے ہیں، تو ہم سارے پیارے تھے، تو ہم نے یہاں پہ رکنا پسند فرمایا۔ مجھ پر طنز نہ کیجیے گا آپ، اور ہم بہت پیارے تھے، ہم یہاں پہ پیاری جگہ پر رکے، کوئی شعر و شاعری کی۔ اب میں یہاں پہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ طوفان میں بہا ہے نہ شعلوں میں جلا ہے، غائل ہوا تیروں سے نہ خنجر سے کٹا ہے، کہتے ہیں جسے عشق قیامت ہے بلا ہے، ٹکرایا جو بھی اس سے وہ دنیا سے مٹا ہے، یہاں سے چل بنے۔ اب یہ تھوڑی سی چڑھائی رہتی ہے، لیکن یہاں پہ دیودار چیڑ کے درخت ہیں، اور یہ رائڈر اتنے تیز چل رہے تھے، یہاں سے روڈ خراب ہونے کے باوجود بھی کہ طرح نکل رہا تھا، لیکن انجوائے کے ٹائم طرح کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ شرارتی لڑکے تھے، بہت تیز بائک چلانے والے، لیکن میری سربراہی میں جا رہے ہیں، میں نے ان کے کان کھینچ کے رکھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی کبھی کبھی دمڑی مار جاتے تھے۔ تو ہم یہاں کے علاقے کو انجوائمنٹ کرتے کرتے ہم آگے جا رہے ہیں، اور یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ضرور اس کو یقینی بنا سکتے ہیں، یہاں کی ٹریولنگ کریں، آپ کو لطف مزہ نہ آیا تو پیسہ واپس، ٹھیک ہو گیا۔ اور کچھ دنوں تک اس کی صفائی بھی کر دی جائے گی، چونکہ پچھلے دنوں کی کلاؤڈ برسٹ نے اس علاقے کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے۔
چلو آپ دیکھتے جائیں۔ ابھی یہ مکمل چڑھائی ہے، لیکن اس چڑھائی میں اتنا ایک سکون ہے، اتنا مزہ آتا ہے اس اونچی چوٹی پر موٹر سائیکل کا سفر کرتے ہوئے۔ اپنی ایک آواز ہے، اپنا ایک پرندوں کی چہچہٹ ہے، کیا بتاؤں، لفظوں سے بیان نہیں ہو پائے گا۔ بالخصوص یہ جو موڑ آ رہا ہے، اس موڑ پر بھی رکنا آپ کو اچھا لگے گا، آپ رک سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو جگہ آ چکی ہے، یہاں پہ جو کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے، یہ ہمارے گاؤں کے پیچھے کی چوٹیاں ہیں، جس کو ہم ڈبراں ٹاپ بھی کہتے ہیں۔ ہمارے گاؤں سے یہ چوٹی نظر آتی ہے، اور اس کے سامنے دوسری جانب اگر ہم پار والی سائڈ پہ دیکھیں تو اس علاقے میں ہمیں داؤ خان بھی نظر آتا ہے، شمس بری بھی نظر آتی ہے، اور بمبلا بھی نظر آتا ہے، یہ جو ہمارے نام ہیں علاقے کے، اور لیپا کی چوٹیاں بھی نظر آتی ہیں۔ یعنی کہ یہاں سے ہمیں بہت سارے یہ جو پیچھے والے علاقے ہیں، یہ کوئی داؤ خان کے ہیں، کوئی شمس بری، یہ ابھی شمس بری آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے دوسری جانب جو پیچھے ادھر ہی اگر ہم دیکھتے تو یہاں پہ بمبلا بھی ہے، جہاں پہ انڈین آرمی باری نفری میں تعینات ہے، لیکن ہم یہاں پر کافی دیر رکے۔ اس چوٹی کی دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو کچھ ہماری بہکیں ہیں، جس میں طوطیاں، زیارتی والا نکا، گٹی، پھر پیچھے ایک جگہ آ جاتی ہے بتاں، اس کو بتاں کہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ برف والی دوڑی، وہ جگہیں۔ اور یہ جو سامنے کا علاقہ ہے، یہ جو ہے یہ کوئی داؤ خان کا ہے، اور یہاں پر یہ چنج پہاڑی کے بھی چوٹ دیکھ رہے ہیں، یہ شمس بری ہے جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تاہم ہم یہاں پر رکے، کافی دیر یہاں پہ سیلفی تصویریں ہوئی، اور یہاں سے ہم پھر اپنے گھر کی جانب رواں دواں ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ کافی شوخیاں اڑائی گئی تھیں۔ کچھ چھوٹوں کی جھلکیاں ہیں، کچھ اپنے یہاں پر فتنے ہیں، تاہم ہم ہر طرح سے لطف اندوز ہوتے جا رہے تھے، اور کچھ ہمیں بھی موقع ملا کہ کچھ ہم بھی ایکٹنگ کر سکیں، ہم بھی کوئی ایکشن دکھا سکیں۔ خیر یہ ششکے ہوتے ہیں، حقیقت میں انسان جتنا بھی معزز ہو، لیکن ایسے پوائنٹ پہ جا کر وہ پھر آپ اگلی بات سمجھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے یاسر ممتاز، ماشاء اللہ بڑا ڈیسنٹ اسٹوڈنٹ ہے، اور ابھی یہ بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے ہم چل بنے ہیں، چونکہ اب دوسری طرف سے یہ لیسوا گاؤں جو اپر لیسوا ہے، یہ وہ گاؤں شروع ہو جاتا ہے، جہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے دنوں کی بارشوں نے، اور 2021 آئی تھنک، وہاں پہ جب سیلاب آیا تھا، وہاں پہ اسی نالے کے ذریعے آگے کافی سارے لوگ بھی شہید ہوئے تھے۔ اب ہم یہاں سے اترنا شروع ہو چکے ہیں۔ ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں، کبھی ہم بائک پر، کبھی بائک ہمارے اوپر، کبھی ہم پیدل، تو کبھی کیا، تو چونکہ یہ کلاؤڈ برسٹ نے سارے کے سارے علاقے کو اور سڑک کو مسمار کر رکھا ہوا ہے۔ تاہم یہ دیکھیں، یہ ساری کی ساری سڑک جو ہے وہ تباہ ہے۔ آپ اس سائڈ پہ جائیں گے، لیسوا سے نیچے گاؤں کو ٹچ کریں گے تو آپ کو تنگ ہونا پڑے گا۔ اب یہ جو جگہ ہے، ایسی جگہ بالخصوص مجھے کیا، میرے خیال سے ہر انسان کو وہ اپنے لیے متاثر کر سکتی ہے۔ سڑک کے اوپر گرے ہوئے درخت، جھکے ہوئے درخت، اور کہیں فروٹ تو کہیں کیا، تو یہ بہت بہت پرکشش اور بہت حسین گاؤں شروع ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، آپ ضرور لطف اٹھائیں۔ اب یہاں یہ چھوٹے چھوٹے دیکھنے کے قابل گاؤں ہیں، جہاں پہ حسد نام کی چیز نہیں ہوتی، کینہ، بغض، حرص، تعصب جیسی چیزیں نہیں ہوتی۔ ملے گا تو کیا، خلوص، پیار، محبت، ہمدردی، اور تاہم میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی انسانیت کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے۔ ہاں، ہمارا یہ زندگی کا مقصد ہے روپیہ کار گاڑی، تاہم آگے جا کر کچھ یوں مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں پہ ہمارا بڑا ٹائم لگا ہے کہ دونوں ڈرائیوروں کے اوپر
موٹر سائیکل سوار ہیں. تاہم یہاں سے نیچے اترتے تقریباً ہمارا کافی ٹائم لگ گیا چونکہ سڑک بالکل خستہ حال تھی. یہ دیکھیے سائڈ پہ چھوٹی سی ایک نالی آ رہی ہے. اس نالی میں جو پانی ہے یہ اور ہی نظارے پیش کر رہا ہے. میں یہاں پہ کافی دیر رکا رہا تاہم یہاں سے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمیں چلنا پڑا. ذرا غور کیجئے گا کتنا دلکش نظارہ پیش کیا جا رہا ہے. دوسری طرف چونکہ جو ہمارے ڈرائیور ہیں ان کے اوپر موٹر سائیکل سوار ہیں تاہم ہم کافی دیر یہاں پر رکے رہے چونکہ موٹر سائیکل لے کے چلنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. اب یہاں سے نیچے یہ سارا علاقہ ہمیں پیدل چلنا پڑا. یہ چچا سے ہمارا بڑا شکر لگا، خیر وہ ریکارڈ نہیں کر سکے. آگے چل کر ایک خاص پہاڑوں کے درمیان میں سے بالکل سل میں سے ایک بہترین چشمہ نکل رہا ہے جس پر ہم کافی دیر رکے رہے، گلے ہوتے رہے. اور یہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے، اس سے نیچے یہ جڑیں ہیں کوئی، ان جڑوں میں سے پانی ٹپک رہا ہے. نیچے ایک خاص قسم کا ڈرم ہے اور اس کے اوپر ایک تھال نما چیز رکھی ہوئی ہے جو اس پانی کو شفاف کرتی ہے، صاف کرتی ہے. اور یہاں پہ اسی چاچا سے ہمارا انٹرویو ہوا. ہم نے کافی دیر ان سے چیزیں پوچھی. انہوں نے کہا یہ چشمہ اس چشمے کا پانی لوگ لے کر دور دور تک جاتے ہیں چونکہ یہ بالخصوص گردوں کے لیے بڑا بہتر ہے. اور چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ شفا ہے بالخصوص گردوں کی بیماریوں کے حوالے سے. تاہم ہم نے یہ پانی خوب پیٹ بھر بھر کے پیا اور یہاں سے چلتے بنے. لیکن پھر بھی ہم کافی دیر یہاں پہ رکے رہے، اس کے نظارے دیکھتے رہے. ہم نے گفتگو کی یہاں پر اور چل پڑے. آگے دیکھ کر ہمیں ایک چھوٹا سا پل نظر آیا جو گزرنا چونکہ تھوڑا سا فوبیا ہے، ڈر لگ رہا تھا، لیکن ہم آرام سے گزر گئے. اور چھوٹا بھائی ہے پیچھے ہارون صاحب، یہ بھی بڑا شاطر بندہ ہے. ساتھ ہی ایک بھائی ملے جس سے ہم نے پوچھا کہ آپ کی روڈ یا پل کی کیا حالت ہے، تو کہنے لگے ہم نے نہیں بنائی ہوئی، یہ گورنمنٹ کے کام تھے، ان کو ٹھیک کر لینی چاہیے. اور بڑے دکھی الفاظ میں انہوں نے درخواست کی تھی کہ گورنمنٹ ہمارے علاقے میں یا ہماری سڑک کو ترجیح دے اور ان کو ٹھیک کرے. او بھائی یہ پیدل کا راستہ ہے، آگے مت جانا. بس یہی لفظ یہاں اس وقت میری زبان سے نکل رہے تھے کہ بھائی یہ پیدل کا راستہ ہے. اب آگے ہمارے پاس یہ وہ ڈیفنس باؤنڈری یا ڈیفنس سڑک کے لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ یہاں پر انڈیا اپنی بغیرتی نہ کر سکے، ہماری گاڑیاں یہاں سے سلامت گزریں. اب میں آ چکا ہوں اپنے ایک گاؤں میں اور یہ رہا میرا گاؤں اور یہ ساتھ رہا نیلم ہالٹ گیسٹ ہاؤس میرے ماموں کا. اب یہاں پہ ہم بیٹھیں گے اور دیر تک رہیں گے. والسلام.